بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے ماننے والوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمائے، ہم اس میں سے کھانا کھائیں گے، ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا۔ تو کیا آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بات مان کے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی کرنے والا سوال نہیں ہے، اللہ سے ڈرو اور اس پر ایمان رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری صرف یہی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں گے تو ہمارے دل اطمینان پکڑ جائیں گے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 7ویں پارے میں ہے، قال عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم، اے اللہ، ربنا، تو ہمارا رب ہے، انزل علینا، نازل فرما ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، عرض پہنچا دی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدن، تاکہ عید ہو جائے، لأولنا، ہمارے اگلوں کی، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کی، وآیۃ منکا، اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، وارزقنا، ہمیں یہ رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے آیت پاک کا ترجمہ سن لیا۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، انہوں نے تیسری عید میلاد النبی بھی نکال لی ہے۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کا نظریہ صحیح نہیں، غلط ہے، کیونکہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اس دن کو بھی عید کہہ رہے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دسترخوان نازل فرمائے گا۔ ترجمہ یہی ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ قالا، عرض کرتے ہیں، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہم، اے اللہ، ربنا، تو ہمارا رب ہے، انزل علینا، ہم پر نازل فرما، مائدتن، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا، تاکہ ہو جائے، عیدن، عید، لأولنا، ہمارے اگلوں کی بھی، وآخرنا، ہمارے پچھلوں کی بھی، وآیۃ منکا، اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، وارزقنا، ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو جس دن دسترخوان اللہ کی طرف سے آئے وہ دن تو عید ہو جائے، تو جس دن آمینہ کا لال دنیا میں آئے وہ دن کیسی بڑی عید ہوگی۔ اس لیے اسلام میں عیدیں صرف 2 نہیں ہیں، یہ نظریہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ عید جو ہے وہ جمعے والے دن آ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذالک یوم الجمعۃ فصلی قبل الخطبۃ، کہ جمعے کا دن تھا، آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھا دی۔ عید کی نماز خطبے سے پہلے ہوتی ہے، جمعے کی خطبے کے بعد ہوتی ہے، تو آپ نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی، ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا، فقالا، پس آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک، ھذا، یہ، یوم، دن، قد اجتمع لکم، جس میں جمع کر دی گئی تمہارے لیے، فیہ، اس میں، عیدان، 2 عیدیں،
اور مسلمانوں آج جمعے کا دن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے. تو جمعہ بھی عید اور ساتھ دوسری عید جو جمعے والے دن آ گئی. تو اب عیدیں سال میں کتنی ہو گئی؟ 2 تو وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں 2 ہی ہیں. تو جمعے آتے ہیں سال میں 5 اور 2 52، جس کو آپ پنجابی میں 52 کہتے ہیں. اتنی عیدیں ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں قد اجتمع لکم فیہ عیدان، کہ اس دن تمہاری 2 عیدیں. یہ تو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، اور ادھر آمنہ کے لال بھی فرما رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعے کے دن کو عید فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. حضرت عبید ابن سباق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعۃ، کہ آپ نے جمعے والے دن ارشاد فرمایا من الجمعہ یا معاشر المسلمین انا ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا، اے مسلمانوں کے گروہ بے شک اللہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا. فاغتسلوا، اس میں غسل کرو. ومن کان عندہ طیب، اور جس کے پاس خوشبو ہو فلا یضرہ ان یمس منہ، تو وہ اسے لگا لیا کرے. وعلیکم بالسواک، اور مسواک بھی لازم پکڑو. یہ جمعہ عید کا دن ہے، غسل بھی کرو، مسواک بھی کرو، یہ اللہ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے. تو وہ جو بےچارے صرف 2 عیدیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی علم عطا فرمائے تاکہ وہ جھوٹ نہ بولیں. لیں جی، امام ابو اسحاق ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جامع ترمذی میں لائے حدیث نمبر 3044 وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے انہو قرأ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کو پڑھا اليوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی. وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ، تو آپ کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. وَقَالَ، اس نے کہا لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ عَلَيْنَا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا، یہ آیت جو اب آپ نے پڑھی آپ کے قرآن کا حصہ ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی تمہارے لیے، اسلام کو دین پسند کر لیا، اگر یہ آیت ہم پر اترتی نا لَتَّخَذْنَهَا عِیدًا، تو ہم اس دن عید مناتے. اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی نا، تو جس دن یہ نازل ہوئی وہ دن ہمارے عید والا دن ہوتا، ہم خوشی کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین مکمل کر دیا ہے، نعمت تمام کر دیا ہے. اب چاہیے تھا آپ کہتے کہ ہمارا دین خواہشات کا نام نہیں، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تو ہم بھی عید مناتے. اب چونکہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، لہذا ہم نہیں منا رہے. ایسا آپ نے نہیں کہا. کچھ لوگ یہ نظریہ دیتے ہیں امت کو کہ بس یہی بات ہے، جو کہہ دیا گیا اتنا ہی کافی ہے. اب فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ ابن عباس نے کیا کہا فَإِنَّهَا نَازَلَتْ فِي يَوْمٍ عِیدَيْن، اور جب یہ نازل ہوئی تو ہماری پہلے 2 عیدیں تھیں. کیسے؟ یوم جمعۃ، جمعے کا دن تھا ایک عید، وَيَوْمَ عَرَفَةً، اور عرفہ کا دن دوسری عید. لے جی ایک اور بھی آ گئی. جمعہ تو عید تھا ہی تھا، 2 عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، یہ تیسری بھی آ گئی. وَيَوْمِ عَرَفَةً، یوم عرفہ بھی مسلمانوں کی عید ہے. سال میں 2 عیدیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، تیسری عرفہ والی، اور 52 جمعے، 55 ہو گئی سال میں. تو وہ 2 بار بیچارے کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں 2 ہی ہیں بس. اور وہاں بھی فرما دیا گیا کہ جب دسترخوان نازل ہوا تو اس دن کو بھی عید کہہ دیا گیا کہ جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے اس دن کو عید کہنا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. جس دن کوئی نعمت ملے، تو جس دن سب سے بڑی نعمت ملے، سب سے بڑی رحمت ملے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہو، وہ دن ساری عیدوں سے بڑی عید ہے.
اچھا، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، یوم عرفہ بھی عید ہے، یوم جمعہ بھی عید ہے، عثمان غنی نے بھی فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کو، یعنی جمعے کے دن کو عید کا دن فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے دن اور رات کو پیدا کیا۔ دن سارے کس کے ہیں؟ راتیں کس کی ہیں؟ جی قرآن پاک کی 14 نمبر سورت، سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 5، وہاں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک حکم دیا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور عطا فرمائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد کروائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور انہیں یاد کروائیں، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن۔ سارے دن کس کے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ لوگوں کو ایمان بھی بانٹو، ان کو مومن بناؤ، اور ان کو اللہ کے دن بھی یاد کرواؤ۔ تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ دن تو سارے اللہ کے ہیں۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ یہاں اللہ کے دن وہ دن ہیں کہ اے پیارے موسیٰ ان کو یاد کرواؤ، وہ دن یاد کرو جب میں نے فرعون اور اس کی ساری آل کو ڈبو کے مارا تو میں نے نجات عطا فرمائی۔ تو جس دن فرعون اور اس کی قوم غرق ہو اور قوم موسیٰ بنی اسرائیل کو نجات ملے، وہ دن تو اللہ کہتا ہے یاد کرواؤ۔ تو جس دن ساری انسانیت کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا، جس دن وہ آمینہ کے لال آئے، وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا۔ تو دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن جب کوئی نعمت ہو جائے، اللہ کی کوئی خاص رحمت ہو، تو اس دن کو یاد کروانے کا حکم اللہ نے نبیوں کو بھی دیا ہے کہ اس دن کو تم نے ان کو یاد کروانا ہے۔ اسی لیے ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یاد کرواتے ہیں مسلمانوں، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنا سب سے بڑا فضل کیا، سب سے بڑی نعمت دی، وہ نعمت جس کے صدقے سے ہمیں جہنم سے آزادی ملی اور ہم جنت کی راہوں کے مسافر بن گئے۔ لیکن اس دن اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، تو یہ اللہ کا خاص دن ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس دن سے بھی امید نہیں ہے، اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ قرآن پاک کی 45 نمبر سورت جاثیہ، یہ 25ویں پارے میں ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 14۔ کل للذین آمنوا، محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے، یغفروا للذین، ان لوگوں کو درگزر کرو۔ محبوب اپنے غلاموں سے کہیں کہ جو نئی نہ ایمان لائے، صبر کرو، درگزر کرو، انہیں معاف کرو۔ کیوں؟ لا یرجون ایام اللہ، انہیں اللہ کے دنوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ کافروں کو اللہ کے دنوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ ان سے درگزر کریں۔ وہاں فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ ان کو میرے دن یاد کرواؤ، اور یہاں فرمایا کہ کافروں سے درگزر کرو، کیونکہ ان کو اللہ کے دنوں سے بھی کوئی امید نہیں، بیچاروں کو اللہ کے خاص دنوں سے بھی کوئی امید نہیں۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، جو یہ عمل کر رہے ہیں نا، ان کو ان قریب ان کی جزا دے دی جائے گی۔ جو ان کی کرتوتے ہیں نا، میں ان کے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ کے دنوں سے امید اس کو نہیں ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ کے دن یاد کروانے کا حکم اللہ نے نبیوں کو بھی دیا ہے کہ ان کو میرے دن یاد کرواؤ، اور وہی کام اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت کر رہے ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں۔
یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، برہان، برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل، پھر ترجمہ یہ بنے گا اے لوگو آ گئی تمہارے پاس دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، چمکتا ہوا نور، روشن نور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت مبارکہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نور قرآن پاک کو فرمایا اور برہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ دیکھا، مانے کہ نہیں مانے؟ نور قرآن ہے، تم کہتے ہو آمنہ کے لال ہے، دیکھیں نا، قرآن تو کہتا ہے نور قرآن ہے اور آمنہ کے لال برہان ہے، دلیل ہے اللہ کی، آپ اللہ کی دلیل ہے اور قرآن نور ہے۔ میں کہا چلے ویسے تو نور نور پر ہی آتا ہے، چلے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں تمہاری بات بھی کہ اللہ نے نور کو نازل کیا اور دلیل کو بھیجا، تو قرآن ہوا نور اور صاحب قرآن ہوئے دلیل۔ چلیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بہت اچھی بات، بڑی پیاری بات۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 24، 12 اور 24 ڈبل ہو گئے، 12واں پارہ۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، بعد میں تو ظاہر ہے وہ بڑی سعادتیں پا گئی نا، اس لیے نام ان کا ادب سے لینا ہے۔ پہلے والا واقعہ، دروازے بند کر لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا۔ یاد رکھنا اپنے، برہان ہمارے آقا کی ذات، قرآن نے بتایا، جس پر ساری امت متفق ہے کہ ہاں نور سے مراد قرآن ہے اور برہان سے مراد آمنہ کے لال ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی اس کا ارادہ کرتے، لولا، اگر نہ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ اس نے ارادہ کر لیا تو یہ بھی ارادہ کر لیتے، کیا نہیں، کر لیتے۔ اگر رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو برہان سے مراد آمنہ کے لال۔ تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں بھی آمنہ کے لال کی زیارت کروائی گئی کہ ادھر نہیں ادھر دیکھنا ہے، یہ ہے میرے محبوب۔ ایسے ہی قبر میں بھی آپ کو زیارت کروائی جائے گی آمنہ کے لال کی۔ بخاری شریف میں ہے نا، سوال 3 ہوں گے، رب کون ہے، دین کیا ہے، اور اس بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ زیارت کروائی جائے گی باقاعدہ، جس طرح اللہ آپ کو زیارت کروائے گا نا قبر میں، تو اس سے قبل اللہ کروا چکا یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ حاضر و ناظر کہ نبی علیہ السلام جسم کے ساتھ تو ایک جگہ موجود ہے، اپنی قبر انور میں، اپنے روضہ پاک میں، لیکن آپ اپنی روحانیت سے، اپنی نبوت سے، اپنی رسالت سے، اپنی نورانیت سے ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے۔ ہاں، جب چاہتے ہیں، وہاں قید نہیں ہے آمنہ کے لال، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جسم کے ساتھ بھی تشریف لے جاتے ہیں، جیسے معراج کی رات سارے نبی قبروں سے نکل کے آ گئے۔ تو جہاں بھی جاؤ گے، قرآن کی جس آیت کو بھی پڑھو گے، آگے اہل سنت کا عقیدہ چاند سے بھی زیادہ روشن نظر آئے گا۔ اگر برہان ہی آمنہ کے لال ہیں تو بتاؤ پھر یہاں کیا تھا جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، وہ کیا دلیل تھی اللہ کی؟ برہان ربہ، وہ تھے آمنہ کے لال، امام الانبیاء، ان کی زیارت کروائی گئی۔
کہ یہ ہے سب سے بڑا جلوہ اللہ کے بعد. آپ ان کو دیکھیں, ادھر خیال بھی نہیں گیا اور جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. کچھ لوگوں نے معاذ اللہ یہاں ترجمہ کرتے ہوئے بڑی بے ادبیاں کی, وہ جو اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. ترجمہ وہی ہے جو ہمارے امام نے کیا. آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کے دلیل کو نہ دیکھتے, تو ارادہ کیا ہی نہیں آپ نے, نہ آپ کر سکتے تھے, نہ آپ نے کرنا تھا, کیونکہ نبی سے گناہ نہ کبیرہ ہوتا ہے نہ صغیرہ ہوتا ہے, نہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہوتا ہے نہ بعد میں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا. یہاں برہان کہا. اب چلتے ہیں سورہ مائدہ میں. وہاں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا. یہ سورہ مائدہ اور اس کی آیت نمبر ہے 15. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم, تحقیق آ گئے تمہارے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے. وہ آپ پہلی آیت ذہن میں رکھیں, پہلی آیت کہ اللہ نے کہا کہ آگے تمہارے پاس دلیل اور نازل کیا ہم نے روشن کتاب کو. تو وہاں دلیل سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور سے مراد قرآن پاک. لیکن یہاں اسلوب دیکھیے, لفظوں کا فرق ہے. قد جاءکم, آگے تمہارے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے, نور, نور, وہاں کتاب مبین, اور روشن کتاب. وہاں کہا تھا کہ ہم نے نازل کیا روشن کتاب کو اور بھیجی برہان, یہاں ہم نے بھیجا نور اور روشن کتاب. تو دو چیزیں یہیں. تو یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ آگے تو کتاب مبین تو قرآن ہے نا, درمیان میں وہ آیا ہوا ہے. ہم نے نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی. تو یہاں ویسے آیت ہی بتا رہی ہے, آیت ہی بتا رہی ہے کہ یہاں نور سے مراد کوئی اور نہیں, روشن کتاب سے مراد تو قرآن پاک ہے, لیکن نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ پھر یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ کتاب مبین بھی روشن کتاب ہے, اس کے ساتھ لفظ مبین پہلے ہی آیا ہوا ہے. روشن کتاب, روشن کر دینے والی کتاب, چمکتی ہوئی کتاب. تو بتاؤ پھر نور پہلے کیا ہے؟ وہاں بھی اللہ نے برہان کا ذکر پہلے کیا, کتاب کا بعد میں. چونکہ آمینہ کے لال پہلے آئے, قرآن بعد میں آیا. یہاں بھی نور کا ذکر پہلے کیا, کتاب کا ذکر بعد میں, کیونکہ نور پہلے آیا, کتاب بعد میں آئی. تو بتاؤ وہ نور پھر ہے کیا؟ لیں جی, قرآن پاک کی پہلی تفسیر نبی پاک کے پیارے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, ان کی تفسیر ابن عباس جلد نمبر 1 صفحہ 82. ایک امام راضی تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ 189. امام ابن جریر طبری پہلی تفسیر معصور جلد نمبر 6 صفحہ 104. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97. امام محمد محمود احمد الوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر المانی جلد نمبر 4 صفحہ 98. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتاب مبین, یہ قرآن مجید ہے. عبداللہ ابن عباس 1, امام راضی 2, امام ابن جریر 3, امام سیوطی 4, امام الوسی 5. نور سے مراد آمینہ کے لال ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. لیں جی, اب حدیث پاک بھی سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر, ایک چھوٹے سے صحابی کا نام نہیں جناب, اتنی شان والے صحابی رسول ہیں کہ حضرت امام حسین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور یہ غزوہ احد میں تلوار پکڑ کے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. غزوہ بدر میں بھی روتے رہے, کہتے ہیں ساری رات میں نے رو کے گزاری, لیکن اللہ کے رسول مجھے نہیں لے کے گئے.
عہد کی باری میں اپنے ابا جی کو ساتھ لے گیا، میری سفارش کریں، میں نے جانا ہے جہاد کرنے کے لیے. اور مکے کے مفتی ہیں حضور کے جانے کے بعد، بڑے ہی عظیم صحابی رسول اللہ، کم و بیش 2000 حدیثیں روایت کرتے ہیں. اب جناب یہ ان کا فرمان سن لیجئے. امام عبد الرزاق، کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں، بخاری کی حدیث نمبر 40 پڑھیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد کے استاد کا نام امام عبد الرزاق ہے. امام بخاری کے استادوں کے استاد، اور ان کا نام بخاری میں بے شمار دفعہ آیا. حضرت امام محمد بن راشد کے شاگرد ہیں، اور وہ امام محمد بن منقدر کے شاگرد ہیں، اور وہ حضرت جابر کے شاگرد ہیں. ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق صفحہ نمبر 62. آپ روایت سنیے. سند امام عبد الرزاق اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں. ان مامر، امام ماما سے روایت کرتے ہیں. ان زہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں. ان سالم، اور وہ حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں. حضرت سالم ابو عمر فاروق کے پوتے ہیں اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. ان ابی ہی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے. انہو تعالیٰ، کہتے ہیں میرے باپ نے کہا، رأیتو، میں نے دیکھا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بعینی ہاتین، اپنی ان آنکھوں سے. ساتھ اشارہ بھی کیا، کہا میرے بیٹے میں نے آمنہ کے لال کو ان آنکھوں سے دیکھا. اشارہ بھی کیا، اور پھر کہا کیا، وَكَانَ نُورًا كُلَّهُ، وہ سارے کا سارا نور تھے. اور مزے کی بات سنیں آپ، اس حدیث کی ذرا سند دیکھیے. امام عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اپنے زمانے کے امام ہیں. اور امام معمر بن راشد یہ بھی اپنے زمانے کے امام ہیں، اجلہ تبع تابعین میں سے ہیں. اور امام زہری، ان کی تو شان کیا ہے، یہ اس امام کا نام ہے جس نے عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں حدیثیں جمع کرنی شروع کی. امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم سے، اور سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے پوتے ہیں. یہ سونے کی چین ہے ساری سند، سارے اپنے اپنے زمانے کے امام ہیں. وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَاسْنَادُهُ جَيِّدٌ، حدیث صحیح ہے، اس کی اسناد جید ہے. کیونکہ راوی عام سچے نہیں، سارے اپنے اپنے زمانے کے امام ہیں. اچھا اتنی بات ہی کافی تھی، اتنی بات ہی بڑی تھی. کہہ دیا وَكَانَ نُورًا كُلَّهُ، حضور سارے کا سارا کل نور تھے، کل. اگلی بات ہم نے نہیں کہی، نہ ہمارے امام نے کہی احمد رضا نے، نہ امام ابو حنیفہ نے کہی، نہ غوث پاک نے، نہ داتا صاحب نے. وہی کہہ رہے ہیں بلکہ اتنا کہہ کے کہ آپ سارے کا سارا نور تھے. پھر کہا بلکہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور تھے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نور میں نور اللہ کہنے والے مشرک ہیں، وہ کچھ خدا کا خوف کریں. یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور جید صحابی رسول ہیں. نبی پاک علیہ السلام حضرت حفصہ کو کہتے ہیں، ان کی سگی بہن ہے حضرت حفصہ، عمر فاروق کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین. فرماتے ہیں اے حفصہ تیرا بھائی عبداللہ کتنا نیک آدمی ہے، جن کو نبی علیہ السلام نیک کہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کچھ خدا کا خوف کریں، اس زبان کو لگام دیجئے، اپنی زبان کو روکیے، قلم کو سنبھالیے. ہمیں تو مشرک کہہ دیں گے تو شاید کچھ نہ ہو آپ کو، لیکن ادھر دیکھیے صحابی اور رسول ہیں، وہ پیاری جماعت جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے ازل سے چنا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جناب چلیں بات تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا، لیکن دیکھنا اس کا معنی کیا بنتا ہے. میں کہا کیا بنتا ہے معنی بتاؤ. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نور میں سے نور،
میں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو ترجمہ میں نے کیا غور آپ نے بھی کرنا تھا. نور میں نور، اللہ کے نور سے نور. اس کا پہلا مفہوم سبب یہ ہے کہ اللہ کے نور کے فیض سے ہمارے آقا کا نور بنا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو بتاؤ عیسیٰ روح اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی روح کیسے سمجھاؤ گے؟ عقل سے بتاؤ ہمیں. روح اللہ تو مطلب وہاں کیا ہے کہ بحث نہیں کرنی، آمنا و صدقنا. متشابہات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے. روح اللہ، اللہ کی روح کیسے ہے؟ وہ اللہ کی روح ہو کون سکتا ہے؟ لیکن جو اللہ جو کہہ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی. آمنا و صدقنا، بحث ختم، بحث بھی نہیں کرنی. اور اگلی بات یہ ہے کہ تمہیں کس بیوقوف نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات کی حقیقت نور ہے؟ تمہیں کس پاگل نے سمجھایا یہ؟ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے کوئی جان سکتا ہے؟ اور بے علم بندے، اور اللہ کے بندے، نور اللہ کی حقیقت نہیں ہے، صفت ہے. جیسے رحیم اور اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے، بندہ بھی. کریم اور اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی کرم کرتا ہے اور بعض کا بندہ بھی کرم کرتا ہے. رسول کریم کا لفظ تو قرآن پاک میں ہے. اللہ بھی ستار ہے اور بعض کا بندہ بھی آپ چھپاتا ہے، وہ بھی ستار بن جاتا ہے. اللہ معاف کرنے والا، بعض کا بندہ بھی معاف کرتا ہے. تو جیسے یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، نور بھی اللہ کی صفت ہے، صفت ہے اللہ کی. تو اللہ نے جیسے اپنی صفتیں رحیمی سے آپ کو بھی رحم دیا، جیسے اللہ نے اپنی صفت ستار سے آپ کو بھی پردہ پوشی دی، اسی طرح اللہ نے اپنی صفت نورانیت سے اپنے محبوب کو نور دیا. نورانیت اللہ کی حقیقت نہیں، اللہ کی صفت ہے. جو مفہوم تم نے سمجھا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ تب بنے گا جب اللہ کی ذات کی حقیقت نور ہو. جس کی حقیقت تک کوئی پہنچ جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. تو نورانیت بھی اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اپنی صفت نورانیت سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اب تو یہ متشابہات میں سے بھی نہ رہا. وہ روح اللہ تو پھر بھی متشابہات میں سے ہے. یہاں تو ہم نے سمجھا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا اور پھر ساری کائنات کو محبوب کے فیض سے پیدا فرمایا.